آگے جو آپ کی جگہ سامنے جگہ خالی ہے نا اس کو پور کرتے چلو نا. ہر آدمی اپنے سامنے دیکھے. سامنے سے مراد نیچے, وہاں شیطان بیٹھا ہوا رہتا ہے, اس کو بیٹھنے مت دو. وہ کمبخت جا بھی آتا ہے نا خلل پیدا کرتا ہے, کبھی مچھر کی شکل میں آئے گا. حدیث شریف میں ہے نمازی سجدے میں ہوتے ہیں, سجدے میں نمازی سجدے میں ہوتا ہے اور یہ بھوک مارتا ہے. یہ کمبخت کیا کرتا ہے, کہاں بھوک مارتا ہے معلوم؟ جہاں سے ہماری ہوا نکلتی ہے نا وہاں بھوک مارتا ہے. حدیث کی بات ہے. وہ شک پیدا کرتا ہے کہ تیری ہوا نکل گئی. اسی لیے حدیث میں ہے جب تک کہ یقین نہ ہو جائے, اور یقین ہونے کے دو راستے ہیں. وضو کے ٹوٹنے کا یقین, یا تو آواز آئیں گی یا تو بدبو آئے گی. یہ دونوں چیزیں یقینی سبب ہیں. جب تک کہ یقین نہ ہو کہ وضو ٹوٹا ہے, صرف شک کی بنیاد پر نماز چھوڑ کے جانے کی اجازت نہیں ہے. اس کا کام ہے شک پیدا کرنا. اعمال میں شک پیدا کرے گا, عقیدے میں شک پیدا کرے گا, دین کی محنت کرنے والوں کے کام میں شک پیدا کرے گا. ہم اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کریں, ہمارا یقین ہوتا ہے کہ اللہ ایک کا 10 دے گا, 10 خرچہ کریں گے 100 دے گا, 100 کا 1000 دے گا, 1000 کا 10,000 دے گا, لاکھ کا 10 لاکھ دے گا, 10 لاکھ کا 1 کروڑ دے گا کہ نہیں دے گا. شک ہونا شروع ہو گیا. جیسے ہی ادھر سے رقم بڑھنا شروع ہوگی نا, دل کے اندر شک بڑھنا شروع ہوگا. پتہ نہیں 1 کا 10 تو سمجھ میں آتا ہے, 10 پہ 100 بھی دے یہ بھی سمجھ میں آئے گا, مگر یہ 10 لاکھ پہ کروڑ دینے کی جو بات ہے نا وہ ذرا دماغ میں نہیں بیٹھی, سمجھ میں آئی بات. اس لیے وہ جو جگہ ہے سامنے نا اس کو ذرا سا پر کر دو. مبارک وقت ہے عصر کی نماز کے بعد کا, یہ مبارک وقت ہوتا ہے. اور اس وقت میں مبارک عمل بھی ہے. ایک تو اللہ کے دین کی مجلس, اور اسی کے ساتھ ساتھ اس مجلس میں نکاح. نکاح مبارک عمل ہے. نکاح جو عمل ہے وہ مبارک عمل ہے. اس کے لیے بھی سارے ساتھیوں سے درخواست ہے مل جل کے بیٹھیں, قریب آ کر بیٹھیں. دور دراز سے نہ سنیں, آواز تو انشاءاللہ بہت دور تک جائے گی, مگر مجلس کا جو ثواب ہے وہ مل کر بیٹھنے پہ ملتا ہے. اور ایسے ہی اگر آواز سبیلوں تک پہنچ رہی ہوگی تو سبیل والوں سے درخواست ہے کہ سبیلیں اس وقت میں بند رکھیں. انشاءاللہ وقت دیا جائے گا, نکاح کے بعد میں وقت ہوگا, لوگ اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو سکتے ہیں, چائے پانی کر سکتے ہیں. تو ہمارے حاجی صاحب بولتے ہیں کہ ہر عمل کے بعد ہے نا, ہمارے ساتھی کیا کرتے بتائیں, تھوکا تھاکی پھوکا پاکی یہ کرتے رہتے. کسی کو گائے صاحب کی طلب, کسی کو پان کی طلب وہ رہتی ہی ہے. بلکہ وہ کبھی کبھی یہ چیزیں جیب میں رہتی ہیں نا تو کھجلی بھی آتی ہے. کسی کو بیڑی کا شوق, کسی کو سگریٹ کا شوق, اور ایسے وقت میں تو زیادہ ہوتا ہے وہ. بلکہ کئی روزدار ہم نے دیکھے جنہوں نے روزہ ہی ان چیزوں سے کھولا ہے. 1-2 گھٹ پانی کا پیا, یہ چیز کھائی, اس کے بعد نماز کھو گئے. ایسا ہوتا ہے, اتنی طلب ہوتی ہے. اس کو جیب میں نہیں رکھیں گے نا تو طلب خود بخود کم ہوگی. پتہ ہے کیا ہے, ملیں گی نہیں چیز تو طلب بھی ختم ہو جائے گی. انشاءاللہ وقت ملے گا. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم. بھائی بعض احباب نا ویڈیو وغیرہ نکالا کرتے ہیں, مجمع کی ویڈیو, بیان کرنے والے کی ویڈیو. جائز نہیں ہے, جائز نہیں ہے. اور ایسی مبارک مجلسوں میں یہ گناہ کرنا اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے. اس لیے فوٹو اور ویڈیو کے چکر میں نہ پڑے. اللہ رب العزت نے دنیا میں بہت ساری مخلوق پیدا کی ہے, اور اس مخلوق کے بڑھنے کے اسباب بھی بہت زیادہ ہیں. مثال کے طور پر ہم پھل بازار سے خرید کے لاتے ہیں, وہ پھل اچھا ہوتا ہے, 1-2 دن زیادہ رکھنے میں آ گئے نا تو اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں.
اب اس کے اندر جو کیڑے پیدا ہوئے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، تو ان کیڑوں کے پیدا ہونے کے لیے ان کے ماں باپ کی ضرورت نہیں پڑی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ یہ ماں باپ ان کے ہوں گے، پھر وہ انڈے دیں گے، پھر وہ انڈے سے اور بچے آئیں گے، یا پھر براہ راست سیدھا بچہ ہی پیدا ہوگا. اسباب ہے، اللہ کے نظام ہے نا. مختلف طریقے ہیں اللہ کی مخلوق جیسے اللہ چاہتا ہے پیدا کرتے ہیں. مگر عام طریقہ جو ہماری اپنی عقلوں میں آیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ذریعے سے اولاد آئے گی، اور یا پھر کسی کوئی جو مادہ ہوتی ہے وہ انڈا دے گی، پھر وہ انڈے کے اندر سے اس کے بچے نمودار ہو گئے. عام طور پر یہ دو راستے سب کو پتہ ہے. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ انسانوں کے پاس طریقہ ہے، جانوروں کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. جانوروں میں رولز اور ریگولیشن نہیں ہوتے. کبھی کبھی کتی کا بچہ ہے نا، کتی کے اوپر چڑھ سکتا ہے. یہ دنیا کا نظام ہے جانوروں کا، ہو سکتا ہے، وہ ممکن ہے. بکرا جو ہے اپنی ماں کے ساتھ بھی وہ تعلق قائم کر سکتا ہے، اور ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. مگر انسانوں میں یہ چیز احتیاط والی ہے. انسان یہ غلط حرکتیں نہیں کرتے، جو کرتے ہیں وہ بھی سن لیں. زنا ایک ایسی نحوست ہے، جب بھی زنا ہوگا تو زنا، حدیث شریف میں ہے اللہ کا فرمان کہ جو بدکاری کرے گا ہم اس کو تنگ دستی میں مبتلا کریں گے، یعنی غربت میں مبتلا کریں گے. اب وہ تنگ دستی چاہے فوراً ہو چاہے کچھ زمانے کے بعد ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی غلطی کرتا ہے اور سزا اس کی اولاد بھگتتی ہے نا. لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. ایسا ہوتا ہے. اللہ کا فرمان ہے انی اذا عصیت غضبت، جب میری نافرمانی کی جاتی ہے تو مجھ کو غصہ آتا ہے، اور جب مجھے غصہ آتا ہے وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، میں لعنتیں بھیجتا ہوں، بے برکتیاں بھیجتا ہوں. وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي لَتَبْلُغُ السَّابِيَ مِنَ الْوُلْدِ، کہ میری طرف سے بھیجی ہوئی لعنتیں اور بے برکتیاں 7 پشتوں تک چلتی ہے. کہاں تک چلے گی؟ 7 پشتیں ویران ہو جائے گی آدمی کی غلطی کی وجہ سے. ہاں، آدمی سوچتا ہے میں نے غلط کام کیا، کس کو پتا چلا؟ کچھ نہیں ہوا، میری زندگی تو دیکھو کتنی فائن ہے، کتنا میں رف اینڈ ٹف جی رہا ہوں. ایسا سوچتا اور بولتا بھی ہے. مگر اس غلطی کی سزا کتنے لوگ بھگتتے ہیں؟ اس کی نسلیں بھگتتی ہیں، اس کی اولاد بھگتتی ہے. اس لیے بہت احتیاط کی چیز ہوتی ہے کہ آدمی اللہ کا نافرمان بندہ نہ بنے. غلطی کرے گا تو دھوکہ کھائے گا. انسانوں میں اصول ہے. تناسل کا جو سلسلہ ہے، اولاد کے پیدا کرنے کا سلسلہ، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک طریقہ انسانوں کو سکھا دیا کہ آدمی اپنے لیے جوڑا طے کرتا ہے کہ ہاں بھائی اس عورت، اس لڑکی کے ساتھ ہم کو جینا ہے. اور مختلف مذاہب میں جوڑے طے کرنے کے مختلف طریقے رائج ہیں. اسلام کے اندر مسلمانوں کو ایک طریقہ دیا گیا، حلال طریقہ، پاکیزہ طریقہ، اس کو ہم نکاح بولتے ہیں. اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ نکاح. اور نکاح کتنی چیزوں کا نام ہے؟ صرف 2 چیزیں ہیں، وہ ایجاب و قبول اور 2 گواہ. ایجاب و قبول، 2 گواہ. وکیل نے ایجاب کیا کہ میں نے اپنی موکلہ کو آپ کے نکاح میں دیا، اور لڑکے نے کہا میں نے قبول کیا. ایجاب ہوا، قبول ہوا، اور 2 گواہ سامنے موجود ہیں. نکاح ہو گیا. نہ قاضی کی ضرورت، نہ خطبے کی ضرورت، کچھ نہیں. خطبہ سنت ہے. قاضی اس لیے طے کیے جاتے ہیں کہ بھائی وہ وکیل کو خطبہ پڑھنا نہیں آتا، یا یاد نہیں ہے، یا پھر صحیح ڈھنگ سے ایجاب و قبول نہیں کرا پائے گا، غلطی کر دے گا. اس لیے ایک ماہر کے ذریعے سے، جس کو اپنی زبان میں بولتے ہیں کان کس سے ٹوچانے کا، بولو نا، سنار سے کان ٹوچانے کا. سنار کبھی کان ٹوچے گا نا تو کان میں واقعی ڈھنگ کا سوراخ بھی ہوگا، اور بچیوں کے کان میں ایئرنگ بھی صحیح ڈھنگ سے جائے گی. ورنہ ایک آدھی حجام سے کبھی ٹچوا دو گے نا تو وہ کان میں سوراخ کر دیں گا. بھروسہ نہیں کیا کرے گا. اس لیے جو سمجھدار ہے، اس لائن کا ماہر ہے، فنکار ہے، اس کے ذریعے سے کام کریں گے. 2 ہی چیزیں ہیں اس کے اندر. مہر واجب ہے. مہر جو ہوتا ہے نا وہ واجب ہوتا ہے، اور طے کرو یا مت کرو وہ خود بخود واجب ہو جاتا ہے. کسی نے نکاح کے وقت میں مہر طے نہیں کیا تو اس کا نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا نکاح بغیر مہر طے کیے ہو جائے گا، بغیر طے کیے. اس لیے کہ مہر کا جو وجوب ہے وہ نکاح کے بعد ہوتا ہے، پہلے نہیں ہوتا وہ. اور کتنا مہر واجب ہوگا؟ مہر مثل اصل چیز ہوتی ہے. مہر مثل کہتے ہیں کسی لڑکی سے کسی کا رشتہ طے ہوا،
نکاح طے ہوا تو کتنا مہر رکھنا چاہیے, تو اس لڑکی کی بڑی بہن, اس لڑکی کی خلیری بہن وہ دیکھی جائے گی, یا پھر اس لڑکی کی سہیلیاں ایسی جو اس کی ہم شکل ہو, یعنی خوبصورتی میں, کمال کے اعتبار سے, مال کے اعتبار سے, نسب کے اعتبار سے, جس درجے کا ایسی لڑکیوں کا مہر ہوتا ہے عام طور پر اتنا ہی مہر اس کا طے کیا جائے گا. عام طور پہ یہ بات ہے. بعض لوگ بولتے کم سے کم مہر کتنا, لوگ بار بار فون آتے ہیں لوگوں کے, مفتی صاحب یہ بولو نا کتنا مہر کم سے کم رکھنا چاہیے. زندگی میں ایک ہی مرتبہ آدمی شادی کرتا ہے. کتنی مرتبہ کرتا ہے؟ ایک ہی مرتبہ شادی کرتا ہے. وہ شادی کے رکے بنانے کے اوپر یہ نا 50-50 60 ہزار روپے ڈال دیتا ہے. مگر جس لڑکی کو گھر میں لے کر آ رہا ہے اور اس سے فائدہ اٹھائے گا اب زندگی بھر, اس کے ذریعے سے اپنی اولاد کو پیدا کرے گا آدمی, اس لڑکی کے نفع, اس لڑکی سے نفع اٹھانے کا جو حق ہے, جو اس نے مہر دے کر لیا ہے, وہ مہر آدمی کیا کرتا ہے؟ کم سے کم پوچھتے ہیں 3000 میں ہو جائے گا کیا, 3500 میں. اس کا مطلب میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ 1,00,000 2 لاکھ روپے طے کریں, مگر بھائی ایسا مہر طے کریں کہ لڑکی کو بھی خوشی ہو اور دینے والے کو بھی احساس ہو کہ ہم نے کچھ دیا ہے. یہی 2 چیزیں ہیں, اسی پر نکاح کا انعقاد ہو جائے گا. حلال طریقہ مل گیا ایمان والوں کو اپنی اولاد اپنے تناسل کے سلسلے کے جاری رکھنے کا. یہاں سے اولاد کا سلسلہ, اب اولاد تو اللہ کے ہاتھ میں, جس کو چاہے بیٹا دے, جس کو چاہے بیٹی دے, جس کو چاہے دونوں دے, جس کو چاہے دونوں نہ دے. کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کی مرضی ہے, کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا. اللہ تو نے اس کو دیا میرے کو نہیں دیا, یا پھر اس کو لڑکیاں ہی دے دیا, لڑکا کیوں نہیں دیا. ارے اللہ کی طاقت ہے, اللہ کی مرضی ہے. اس میں نہ لڑکی کی کوئی خطا ہے نہ لڑکے کی کوئی خطا ہے. یہ نظام صرف اللہ چلاتا ہے. اللہ, اگر اس کا کوئی علاج ہوتا تو دنیا کے ڈاکٹر لوگ آپ کو علاج دیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے یہ علاج کر لو. اور ہمارے اپنے بزرگوں نے جو وظیفے دیے ہیں نا, وظیفے وہ بطور دعا کے دیے ہیں. دعا سمجھتی ہے نا بھائی, دعا عمل کے, یہ عمل کر لو, یہ دعا کر لو. اللہ کو تم پہ پیار آ گیا نا تو تمہاری چاہت کو پوری کر دے گا. اس کے علاوہ کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا بابا بھی گارنٹی کے ساتھ نہیں بول سکتا کہ انشاءاللہ تم کو بیٹا ہی ہوگا, بیٹے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. کوئی بول سکتا ہے کیا؟ ایسوں کے پاس بہت لوگ گئے اور پیسہ خرچہ کر کے آئے, جو ہونے کا تھا وہی ہوا, جو ہونے کا تھا وہی ہوا. اس لیے مسلمان ایمان والا, اللہ پر یقین رکھنے والا, جس کو یقین ہے کہ جو کچھ ملا اللہ کے دینے سے ملا, جو ملے گا اللہ کے دینے سے ملے گا, وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے گا. میرے رب کا فیصلہ ہے میرے لیے کہ میں بے اولاد رہوں تو میں بے اولاد رہوں گا. میرے رب کا فیصلہ ہے میرے لیے کہ مجھے صرف بیٹیاں ہوں تو میں بیٹیوں کے ساتھ رہوں گا. یہ تو قربان جائیے, ہمارے اپنے آقا کو بیٹا ہوا, اللہ نے دنیا ہی میں اٹھا لیا. احسان ہے اللہ کا واقعی میں, غور تو کریں. اگر ہم میں سے کوئی یہ کہتا کہ ہاں نبی علیہ السلام کو بیٹے تھے, آپ کی بات الگ تھی. ہمارے نبی کا حال یہ تھا کہ 4 بیٹیاں تھی نہیں تھی بیٹیاں. اور ہمارے اپنے بڑے یہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں گھر میں رحمت ہوتی ہے. آقا کا فرمان ہے جس کے گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہوں وہ ان کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کریں, ان کی پرورش کریں اور اچھا رشتہ دیکھ کر ان کی شادی کرا دیں. وہ ایسا باپ اور میں جنت میں دونوں ساتھ میں ہو گئے. بڑا اعلان ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے. مگر لوگ عجیب و غریب مزاج کے ہیں. بیٹا نہیں ہے تو پتہ نہیں ان کا منہ اتر جاتا ہے, 12 بج جاتے ہیں. تیسری بیٹی ہوگی, چوتھی بیٹی ہوگی تو پتہ نہیں اس کو عذاب سمجھتے ہیں. عذاب نہیں ہے, رحمت ہے. تم نے اس کو عذاب سمجھا ہے, تمہاری اپنی غلطی ہے کہ تم اس کو عذاب سمجھ رہے. ہاں مانگنا اور چیز ہے, اللہ سے مانگتے رہیں گے. اللہ کو تو ہر حال میں اپنے بندوں کی دعا پسند ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ہر حال میں مجھ سے مانگے اور مجھ سے تعلق کو جوڑے رکھے, مجھ سے فریادیں کرتے رہے. اور ایسا نہیں کہ صرف وہ اپنے کو فریاد کرنے کے لیے لگاتا ہے اور وہ اپنی رحمت کی باہیں نہیں پھیلاتا. ایسا ہے کہ تم صرف دروازہ کھٹکھٹاتے رہو اور ہم دروازہ بند کر کے رکھیں گے. ایسا اللہ کا مزاج نہیں ہے. حدیث شریف میں ان اللہ لا یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار, اللہ ساری رات اپنی رحمت کی باہیں پھیلا کے رکھتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کرے. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ, اور ساری دن اپنی رحمت کی باہیں پھیلا کے رکھے گا کہ کوئی رات کا گنہگار توبہ کر لے. یہ ہے مزاج اللہ کا. اللہ فرماتے من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا,
جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، اور جو میری طرف من تقرب الیہ ذراعا تقربت الیہ باعا، جو میری طرف ایک ہاتھ آئے گا میں اس کی طرف دو ہاتھ آؤں گا، ومن تقرب الیہ یمشی تقربت الیہ ہرولا، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے چلتا ہوں۔ بتاؤ استقبال کدھر سے ہو رہا؟ تصور تو کریں، اللہ کی طرف سے استقبال ہو رہا، اللہ کی طرف سے۔ ہاں زیادہ تو اس نے کیا ہے، زیادہ تو اس نے کیا ہے، اس کی رحمتیں نچھاور کی، اس کی برکتیں نچھاور کی۔ پھر گناہ تم سے ہوا، پھر اللہ نے یہ کہا مجھ سے مانگو، اور گناہ کر کے بندہ اللہ سے توبہ کرے، توبہ پر وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے جو بغیر گناہ کے بغیر توبہ کے حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ ایسا تو عجیب و غریب اللہ کا نظام ہے۔ بلکہ اللہ بعض بندوں کو گناہ کرواتا ہے۔ کیسا عجیب لگا نا، ہے نا؟ حدیث شریف میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا رسول اللہ سب فرما بردار ہو جائے، نیک ہو جائے تو کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تمہاری جگہ ایسی قوم کو کھڑا کرے گا جو گناہ کرے گی۔ کیا کرے گی؟ گناہ، اور پھر اس کے بعد استغفار کرے گی۔ وجہ یہ ہے اس کی کہ اللہ کی صفات میں ایک صفت ہے غفار، بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ ارے بہت زیادہ اللہ اس وقت معاف کرے گا جب بندے گناہ کریں گے، جب گناہ ہی نہیں کریں گے تو معاف کرے گا کس کو؟ اس کی جو صفت ہے غفار ہونے کی اس کا ظہور کہاں ہوگا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ کریں، یہ بھی نہیں مطلب۔ بعض لوگ سوچ رہے ہیں چلو گناہ کی اجازت مل گئی، فتویٰ دیا ہے مفتی صاحب نے کہ اب گناہ کرو۔ گناہ کیا نہیں جاتا، گناہ ہو جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، گناہ کے کرنے میں گناہ کے ہونے میں فرق ہے۔ گناہ غلطی سے ہوتا ہے، اور کرنا جو ہے نا گناہ کا یہ جان بوجھ کے کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کو گناہ کرنے پر، جان بوجھ کے کرنے پر غصہ آتا ہے، اور اگر غلطی سے کسی سے گناہ ہو گیا وہ توبہ استغفار کر رہا ہے، اللہ معاف کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے۔ اس کے لیے بزرگوں میں کیا بات عرض کر رہا تھا، بھول گئے کیا؟ نکاح جو ہے نا، نکاح اولاد کے تناسل کا جو سلسلہ ہے شرعی حلال پاک، وہ سلسلہ اللہ رب العزت نے دیا، اور اولاد وہ اللہ دینے والا ہے، چاہے بیٹا دے بیٹی دے، دونوں دے یا دونوں نہ دے، جو بھی اللہ کا فیصلہ ہم اس پہ راضی ہے نا۔ ہم کہیں گے بھی ہماری عبادت پہ، ہماری دعاؤں پہ ہم کو صلہ ملنا چاہیے، ایسا ہے کیا؟ ہمارا زہد کیا اور ہم گناہگاروں کی طاعت کیا؟ جو بخشے تو زہے قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا؟ اللہ کی مرضی ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس کو، اور کوئی کچھ بول نہیں سکتا۔ فعال لما یرید ہے، جو چاہے گا کرے گا، لا یسأل عما یفعل، جو کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جائے گا تو نے ایسا کیوں کیا۔ اسی لیے آدمی، اور دوسری بات، اگر آدمی کچھ بول بھی دے اللہ کو غصے میں کہ تو نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا، تو کیا ہونے والا ہے؟ کچھ ملے گا کیا؟ جو چیز تقدیر میں نہیں ہے وہ مل سکتی، یا پھر جو چیز تقدیر میں ہے وہ ٹل سکتی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو چیز تقدیر کی ہے وہ مل کے رہے گی، جو نہیں ہے وہ نہیں ملے گی۔ اصول کی بات یہ ہے، آدمی حالات میں آ کے زبان سے کچھ بول نکال دیتا ہے، شیطانی حرکت کرتا ہے، اس کی زبان سے کچھ بول نکلواتا ہے جس کی وجہ سے اس کا اجر ضائع ہو جاتا ہے، اس کی نیکی، اس کو تکلیف پر ملنے والا ثواب وہ سب ضائع ہو جائے گا۔ اس کے لیے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اولاد کے جاری کرنے کا سلسلہ جو اللہ نے ایمان والوں کو دیا ہے وہ نکاح کی شکل میں دیا، اور نکاح مبارک عمل ہے۔ نکاح کیسا عمل ہے؟ مبارک، یعنی نکاح کے ذریعے سے برکت ہوگی۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ گھر میں تنگی ہے، پریشانی ہے، حالات ہے، کیا کروں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ نکاح کر لیں، نکاح کر لیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ تم نکاح کر لو، یغنیکم اللہ، اللہ تم کو غنی بنا دے گا، اللہ تم کو غنی، یعنی نکاح سبب ہے گناہ کے آنے کا، مال بڑھ جائے گا اس کے پاس، برکت بڑھے گی اس کے پاس۔ یہ نہیں کہ ہمارا اپنا نظریہ یہ ہے، آج کھانے والا میں اکیلا تھا، ایک منہ دو ہاتھ تھے، اب نکاح کر کے ایک بھائی اور لے کر آ گیا، اب کیا ہو گئے؟ کھانے والے دو ہو گئے۔ تو پہلے اگر دو روٹی کھاتا ہوگا تو اب روٹی کے دو حصے، ایک اس کو ایک میرے کو کرنا پڑے گا۔ مگر یقین جانے جس اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہ کھلانا بہتر جانتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، پورے زمین پہ کوئی ایک بھی جاندار چلتا پھرتا، اڑتا رینگتا تیرتا ایسا نہیں ہے جس کو رزق اللہ نہ دیتا ہو۔
ہر ایک کو رزق کون دے رہا؟ اللہ. جو اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو دے گا, جو نہیں مانگے گا اس کو بھی اللہ ہی دے گا. یہ تو غور کرو, جو نہیں مان رہے اللہ ان کو بھی اللہ ہی دے رہا. ایسا نہیں کہ ہم اللہ کو مان رہے تو اللہ ہم کو دے رہا, جو نہیں مان رہے ان کو بھوکا. نہیں, اللہ نے اپنے بندوں کو, اپنی مخلوق کو پیدا کیا, کوئی اس کو مانے کوئی اس کو نہ مانے, کوئی اس سے مانگے کوئی اس سے نہ مانگے. اس کی ذمہ داری ہے, جتنوں کو پیدا کیا ہے اتنوں کو کھلائے گا, اتنوں کو پلائے گا, اتنوں کی ضرورتیں پوری کرے گا. اور کر رہا ہے, وہ آج تک کر رہا ہے. کسی کو بھولا کیا؟ ارے وہ آدمی کو نا اللہ نے رزق دینا بھول گیا, ایسا کوئی ملا کیا آج تک؟ نہیں ملے گا, قیامت تک کوئی نہیں ملے گا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, یا اللہ تیری اتنی مخلوق ہے کیسے رزق پہنچاتا ہوگا تو؟ اتنی مخلوق چھوٹی بڑی ہو. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا, موسیٰ پتھر رکھا ہے سامنے, ہاں مارو اس پہ عصا. مار دیا, 2 پتھر پھوٹ گئے, ایک اور پتھر نکلا. تو اس پہ بھی مارو, وہ بھی پھوٹ گیا, ایک اور نکلا تیسرا. تو اس پہ بھی مارو. جب تیسرے کو پھوڑا نا تو اس میں ایک کیڑا, وہ کیڑے کے منہ میں ہری ہری گھاس سبزہ, اور اللہ نے اس کو گویائی کی, بولنے کی طاقت دی. وہ کیڑا بولنے لگا, سبحان من یرانی, پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھتی ہے, ویطعمنی, مجھے کھلاتی ہے, ویسقانی, مجھے پلاتی ہے, ولا ینسانی, مجھے بھولتی نہیں ہے. اللہ وہ طاقت کا رکھنے والا ہے, اس کے لیے تو سب سامنے ہے, سب کو رزق وہی دینے والا ہے. تو یہ ہوگا کہ مبرور کا عمل تھا. نبی علیہ السلام کی سنت ہے نکاح کا, نکاح کے ذریعے سے اللہ برکت دے گا. نکاح کرنے کے بعد میں برکت آتی ہے, مگر دیکھو برکت کے اسباب ہے, یاد رکھنا برکت کے کیا ہے اسباب ہے. نکاح بھی نکاح ہو تب برکت ملے گی. نکاح بھی کیا ہو, نکاح ہو. شادی جتنی سادی ہوگی اتنی برکت زیادہ ہوگی. یہ میری بات نہیں ہے, آقا کا فرمان ہے, اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ, سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہوتی ہے جس نکاح میں خرچ کم سے کم کیا جاتا ہے. یعنی خرچ کائم میں کم ہونا چاہیے. دیکھو غور کر لو, نکاح میں خرچ کم ہو, ولیمے کا مسئلہ نہیں ہے. ولیمے میں آپ جتنا کھلا سکتے ہو, لوگوں کو بلا سکتے ہو, بلائیے, کھلائیے, غریبوں کو مت بھولنا. ولیمے کے اندر بدترین ولیمہ, آقا نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو بلا دیا گیا ہو اور امیروں کو بلایا گیا ہو. ولیمہ کرنا ہے, سب کو بلاؤ. ولیمہ کرنا بھی سنت ہے, جیسے نکاح سنت ویسے نکاح کا ولیمہ سنت. عبد الرحمن ابن عوف نے نکاح کیا, آقا کو نہیں بلایا. کس کو نہیں بلایا؟ نکاح میں خرچہ کم کرنے کا حکم ہے. نکاح کے خرچے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ ہاتھ پہ کچھ عطر وغیرہ کا نشان لگا ہوا دیکھا, آقا نے پوچھا, عبد الرحمن نکاح کیا کیا؟ کہاں نکاح کیا. تو آپ ناراض نہیں ہوئے. کیا فرمایا بدل, اولیم ولو بشاتن, ولیمہ کر لے اگرچہ ایک بکری گئی کیوں نہ ہو. یعنی ولیمہ ضرور کرو, یعنی ولیمہ سنت ہے, ولیمہ میں خرچ کرو, نکاح میں خرچ نہیں کرنے کا. جتنا کم خرچ ہوگا نکاح میں اتنی زیادہ برکت ہوگی نکاح کے بعد والی زندگی میں. نہیں تو ایسا ہوگا وہ شروع میں بزرگان دین, اب حدیث قرآن کی نہیں بات, سرور شہرن, ایک مہینے کی خوشی, لزوم مہرن, مہر کا لاگو ہونا, ہموم دہرن, ساری زندگی کی فکریں. نکاح کا یہ ترجمہ بھی بعضوں نے کیا ہے. ہوتا ہے, اگر برکت نہیں ہوگی تو پھر وہ کیا ہو جائے گی, مصیبت بن جائے گی, نحوست ہوتی ہے بھائی. اس لیے برکت کا اہتمام ہو, نکاح میں جتنا کم ہو سکے اتنا کم خرچ کرے نکاح کے موقع پر. ہاں اس کے بعد میں مثال دوں آپ کو, مثال دوں بھائی, لڑکی کے, آپ کے گھر میں لڑکی کا نکاح ہے. اب ضروری نہیں کہ آپ کے گھر میں لڑکی کا نکاح ہے تو نکاح ہی کے دن 100-150 جوڑے لڑکی کے ساتھ بھیجنا پڑے گا. یہ ضروری ہے کیا؟ نکاح کے دن ضروری ہے کیا؟ بتائیے نا. آسان سی بات ہے, آپ کو اپنی بیٹی کو دینا ہے نا, نکاح کے دن نہ دے. نکاح کے دن نکاح کرے سادگی سے, ایک دم سادہ سیدھا, جیسے اجتماعات میں نکاح ہو جاتے ہیں, بالکل کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں. ہاں اس میں بھی ایک بات یاد رکھ لو, اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. جو مالدار طبقہ ہے ان سے درخواست ہے میری, جو مالدار ہے, اللہ نے ثروت دے رکھی ہے, پیسہ دے رکھا ہے, وہ سادگی کے ساتھ نکاح کرنا شروع کریں تو غریبوں کے لیے بھی سادگی کے ساتھ نکاح کرنا آسان ہوگا. اگر مالداروں نے اجتماعات, مسجدیں, یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے. یہ مینٹیلٹی بنی ہوئی ہے. ہم کیا کریں گے, بڑا لانس, بڑا ہال, بڑا ڈیکوریشن, وہ کر کے نکاح کریں گے. مالدار
تو غریب تو بیچارہ اس کا بھی تو دل ہے, اس کی بھی تو چاہت ہے. پھر ایسا تو نہیں کر سکیں گا چھوٹا موٹا کرنے کے چکر میں قرضے کرے گا. کرتے نہیں کرتے قرضے؟ ہاں, پھر قرضے کیسے؟ سود والے قرضے. وہ سود والی رقم بینک سے اٹھا کر اس نے کھانا کھایا, اور اتنے ماشاءاللہ علاقے کے نمازی حاجی سب لوگ داڑھی ٹوپی والے آ کے اس کے گھر میں وہ سود کی رقم سے بنا ہوا کھانا کھا رہے ہیں. ہو گیا مسئلہ, بگڑ گیا پورا سب کا. ہاں, اتنا نقصان ہے اس کے اندر. جتنا ہو سکے مالدار. اور دیکھیے, مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑا پن مت جتاؤ نا, الٹے طریقے سے بڑا پن جتاؤ. ایک مالدار آدمی, کروڑ پتی آدمی, اتنی استعداد ہے نا پورے ضلع کو کھانا کر سکتا ہے. وہ کیا کرے معلوم کیا؟ چھوٹی سی مسجد کے اندر اپنی بچی کا نکاح کرائے اور اپنی بچی کو کم سے کم خرچے کے اندر نکاح کرا کے وہ رخصت کر دے. اس کے بعد میں جتنا پیسہ لگا سکتا تھا اب وہ پیسہ غریب کی بچیوں پر لگائے نا. یہاں پہ بھی تو کر سکتے نا, بتاؤ کہ میرے پاس اتنا مال ہے, میں نے اتنی بچیوں کا نکاح کروا دیا, اتنے بیماروں کا علاج کروا دیا, اتنے بے گھروں کے گھر کو سر پہ چھت کا انتظام کر دیا, اتنے ننگے بھوکوں کے لیے کپڑے کھانے کا انتظام کر دیا. بتائیں نا. بلکہ بزرگوں ہم تو یہ کہتے ہیں کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو دکھا کے کرنے کے ہوتے ہیں, ہر عمل چھپا کے کرنے کا نہیں ہوتا. جیسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا عمل دکھا کے کرنے کا ہے کہ چھپا کے کرنے کا ہے؟ یہ عمل دکھا کے کرنے کا ہے. سب کو بتاؤ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں میں اپنے علاقے کا بہت بڑا آدمی ہوں, مالدار ہوں, پیسے والا ہوں, ایم ایل اے ہوں, یہ ہوں وہ ہوں, سب اپنی جگہ پر. نماز کا وقت ہوتا ہے, مؤذن مجھ کو بلاتا ہے, میں اللہ کی فریاد کو سن کے اس کے سامنے سب کے سامنے آ کے نماز پڑھتا ہوں. یہ عمل دکھا کے کرنے کا, چھپا کے کرنے کا نہیں ہے. تمہاری تہجد کی نماز چھپا کے کرو, تمہاری جو تہجد کی نماز ہے نا چھپا کے پڑھو. یہ نہیں ہوٹل پہ بیٹھ کے اللہ کا فضل ہے بولے 10 سال ہو گئے اپنی تہجد لاگا نہیں ہوئی, یہ تو چھپانے کا عمل تھا جو تم نے سب کے سامنے بتا دیا ہے نا. کتنے حج کرے بتانے کی ضرورت نہیں. بولا 5ویں حج کا پانی ذرا سا ادھر لا تو. ماشاءاللہ. ایک حاجی صاحب تھے, ان کا میں نے نام لکھا تو نہیں الحاج لکھو بولے. بولا یار حاجی صاحب حاجی تو حاجی ہوتا ہے, الحاج کہو یا حاجی کہو. کہ نہیں میرے 5 حج ہوئے ہیں, الحاج لکھنا پڑے گا. بولا حضرت ٹھیک ہے الحاج ہے آپ. یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ بولا 5 حج ہو گئے, وہ کون بن گیا؟ الحاج بن. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو حاجی صاحب نہ کہے, ان کو حاجی صاحب کہنا چاہیے. بہت بڑا عمل کر کے آیا وہ. ایک بھی حج اگر کسی نے کیا ہے نا بہت بڑا عمل وہ کر چکے ہیں. اسلام کے 5 فرائض میں سے ایک فرض ان کا ادا ہو چکا ہے, اس لیے ان کو حاجی صاحب کہنا بالکل موضوع ہے, کہنا چاہیے. مگر ان کی چاہت نہ ہو, بات سمجھ رہے, تو کچھ عمل ایسے ہوتے تو دکھا کر کرنا چاہیے. تو نکاح سادگی کے ساتھ مالدار گھرانوں کا دکھا کے ہونا چاہیے. دیکھو بھائی ہم کر سکتے ہیں مگر پھر بھی ہم نے برکت حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں کی رعایت کے لیے, ہاں سب کو خوش رکھنے کے لیے کہ کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے. آقا کا فرمان تو سنو. آپ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی آدمی کوئی اچھی چیز اپنے گھر میں پکانے کے لیے لائے, مثال کے طور پہ بکرے کا گوشت لے لو, بکرے کا گوشت لے کر آ جائے تو اس کو چھپا کر لانا, سارے محلے کو بتا کر مت لانا. اور گھر میں پکا رہے ہو تو خاموشی میں پکانا, اس کی خوشبو اٹھنے مت دینا. اور اگر خوشبو اٹھ گئی, آقا نے فرمایا کہ اس میں سے 1-2 بوٹی تھوڑا سا شروا پڑوس والوں کو بھی پہنچا دینا, کہ ان کو اس کی خوشبو گئی ہے تو ممکن ہے کہ خوشبو کی وجہ سے ان کے دل میں حسرت جاگی ہوگی, کاش ہم بھی کھاتے, مگر مجبوری اور کمزوری اور قلت مال کی وجہ سے وہ خرید نہ سکے تو ان کی دل آزاری کا سبب نہ ہو جائے. اس لیے کچھ حصہ اپنے کھانے میں سے ان کو بھی پہنچا دو. اتنا احتیاط. ایک مرتبہ آقا کا فرمان ہوا کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے پڑوسی کے دیوار سے اپنے گھر کو اونچا نہ کرے. وجہ کیا بتائیں معلوم؟ ہو سکتا ہے کہ تمہاری عمارت اونچی ہو جائے گی تو اس کی ہوا رک جائے گی. کیا رعایت ہے؟ پڑوسی کی رعایت. آقا نے فرمایا وہ شخص ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا جو رات میں پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی پڑوس میں بھوکا رات گزار دے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے, بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر پڑوسی بھوکا سویا تو وہ بغیر طعام کے سوئے گا, اور اس کے بازو میں رہنے والا جو کھا کے سو رہا وہ بغیر ایمان کے سوئے گا. کتنا نقصان ہو گیا. ہاں اتنی رعایت تھی. آقا
فرماتے تھے کہ مجھے جبریل آ کر اپنے پڑوسیوں کے حقوق بتاتے رہے, سمجھاتے رہے, یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ پڑوسیوں کو میری وراثت کا وارث بنا دیں گے. اتنے حقوق ہے پڑوسیوں کے, اتنے حقوق ہیں. اب سوچے سارے مسلمانوں کے تعلق سے, اگر یہ امیر صاحب نے, یہ مالدار صاحب نے, اللہ نے ان کو اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ مال کی دولت سے نوازا ہے, انہوں نے غریبوں کی رعایت میں کم خرچے میں اپنی بچی کا نکاح کرا کے دیا, یقین جانے کیا خیر و برکت اس کے ذریعے سے وجود میں آئے گی. اور آقا کا تو فرمان ہے جتنا کم خرچ ہوگا اتنی برکت زیادہ ہوگی. اما صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا. کس کا نکاح ہے پتا؟ ہماری اپنی ماں کا نکاح آقا علیہ السلام سے ہوا. ہاں, اور نبی علیہ السلام کی نکاح میں آئی, رخصتی کا وقت تھا. رخصتی میں لا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر پہ چھوڑا. رخصتی میں ایک جوڑا تھا. کتنے جوڑے تھے بولو؟ ایک جوڑا تھا. اسی ایک جوڑے پر ہماری اپنی ماں کی رخصتی ہوئی ہے. آقا کی خدمت میں تشریف لائی, کہتی ہے کہ مدینہ المنورہ میں جب تک میرے حبیب زندہ رہے, جب کسی مسلمان بہن کی شادی ہوتی مدینہ کے اندر جب کسی مسلمان لڑکی کی شادی ہوتی, وہ لڑکی مجھ سے وہ جوڑا ادھار لے کے جاتی تھی, اس پہ رخصتی کرتی تھی, پھر دوسرے دن لا کر مجھے دے دیا کرتی. ایسے کئی بیسیوں لڑکیاں تھیں جن کی رخصتی میرے اس ایک جوڑے پہ ہوئی ہے. اب تصور کریں کیا ماحول ہوگا وہ. ایک جوڑے پر رخصتی, جونے پرانے جوڑے پر رخصتی. ہمارے یہاں تو 50 جوڑے سے کم کبھی دے دینا تو تانے تیسنے برداشت کرنا پڑتے. اس لیے کم خرچ کا کیا ہو, نکاح میں اہتمام ہو. اور بھائی اگر ولیمہ کرنا ہے جتنا چاہے بڑا کر دو, اس میں انکار نہیں ہے, مگر اعتدال ہونا چاہیے. ولیمے میں بھی بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی طاقت بتاتے ہیں. اس میں کچھ بفے ڈنر کا سسٹم چلا ہے نا, وہ کھڑے ہو کر لو, اپنے ہاتھ سے لو اور کھاتے پھرو. ایک اچھا مزاج نہیں ہے. میں بولنا چاہتا تھا, بول نہیں رہا. اچھی چیز وہ نہیں ہے. بٹھا کر کھلائے بھائی, ایک مہمان ہیں آپ کے, مہمان کا حق ہے. آپ مہمان کو محتاج نہ بنائیں کہ وہ پلیٹ لے کر در بدر فقیروں کی طرف پھرے, یہ ٹیبل سے وہ ٹیبل, وہ ٹیبل سے وہ ٹیبل. تو جیسے فقیر ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا, بھائی وہ دکاندار نے ہے نا 10 روپے مجھے دیا, تو جا وہاں پہ تجھ کو بھی 10 روپے دے گا. یہاں بھی یہ فقیروں کی طرح کہہ رہے اس پہ جاموں نے جا. سمجھ میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. اس لیے کوشش کریں, مہمان ہے بھئی ہمارے, ہم تو اکرام سے محبت سے کھلائیں گے, اپنے ہاتھ سے کھلائیں گے. مہمان ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, آقا کا فرمان ہے, جو بندہ, جو ایمان والا اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے, وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے, وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. اور سوچ لو, ہم تو اللہ پر قیامت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں, ہم پر یہ واجب ہے کہ اپنے آئے ہوئے مہمان کا کیا کریں, اکرام. ولیمے میں دعوت ہم نے دی, اور دعوت دے کر ان کو بلا کر ان کے حال پہ چھوڑ دیا. غلطی ہو گئی, مہمان کی شان میں گستاخی ہو گئی. یہ اور بات ہے کہ مہمان کو بھی گستاخی محسوس نہیں ہو رہی, وہ اسی میں عزت محسوس کر رہا ہے نا. اس لیے کیا کریں, ان کا اکرام کرے, ولیمہ کرے, نکاح کم سے کم خرچے کے اندر کرے. مہر جتنا اچھا لگے, اچھی رقم مہر میں دے سکتے ہیں وہ دینے کا انتظام کریں. اولاد کا سلسلہ وہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں. اولاد کا سلسلہ کس پہ چھوڑیں گے, اللہ کی ذات پر. کیوں بول رہا ہوں بتائیں, اب ہے نا کچھ سائنس کے اعتبار سے ٹیکنالوجی کا دور ہے, تو بہت سارے ایڈورٹائز آپ کے پاس آئیں گے. بھئی ٹھیک ہے, آپ کو اولاد نہیں ہو رہی نا, تو آپ اس ٹیوب کا استعمال کیجئے. اشارے میں بول رہا ہوں, ٹیوب کا استعمال کیجئے, اس میں آپ کے بچے کی پرورش ہوگی, یہ اسی کے اندر بڑا ہوگا. ہو سکتا آپ کی بیوی کے پیٹ میں ہی وہ بچہ بڑھے. بہت سارے اس کے اندر مختلف قسم کے مطلب پروسیجر ہے, وہ کیے جاتے ہیں. اللہ نے اولاد کے دینے کا ایک طریقہ متعین کیا ہے. اسی طریقے سے اگر اللہ اولاد دے گا تو لیں گے, اس کے علاوہ کسی اور طریقے پر اولاد لینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ غیر فطری طریقے سے, چاہے وہ جراثیم مرد کے ہی ہو اور انڈے عورت ہی کے ہو, مگر غیر فطری طریقے پر اولاد کے حاصل کرنا کی اجازت نہیں ہے, ناجائز ہے. اس لیے یاد رکھیں, ہم مطمئن رہیں, اللہ کی مرضی, دینا چاہے گا دے گا, نہیں دینا چاہے گا نہیں دے گا. ہم تو ہر حال میں ہمارے اپنے رب سے راضی ہیں. وہ جس حال میں رکھے, غربت میں رکھے تب بھی راضی, مال دے کے رکھے تب بھی راضی, ہم پریشانی میں ہے, بیماری میں ہے تب بھی راضی. بلکہ بعض بزرگوں کو دعا کرتے ہوئے سنا, وہ دعا یوں کرتے, یا اللہ بیماری بھی تیری نعمت ہے,
سنو, بیماری بھی تیری نعمت ہے اور شفا بھی تیری نعمت ہے. بیماری بھی تیری نعمت ہے, شفا بھی تیری نعمت ہے, مگر ہم ہیں کمزور, بیماری کی نعمت کو برداشت نہ کر سکے, یا اللہ بیماری کی نعمت کو شفا کی نعمت سے تبدیل کر دے. ایسی دعائیں مانگی ہے بڑوں نے, یعنی بیماری سے مصیبت سمجھ کے پناہ نہیں مانگی, یہ مصیبت کو ہم سے دور کر دے, بلکہ اس کو بھی اللہ کی نعمت ہی شمار کیا. اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں, اللہ کے ہر فیصلے پہ ہر وقت راضی رہتے ہیں. اس لیے نکاح کا مبارک موقع ہو, کم سے کم خرچ کا اہتمام ہو. آئندہ کی زندگی کے اعتبار سے یہ عزم کر لے, جن کے نکاح ہو چکے ہیں وہ بھی, جن کے باقی ہے وہ بھی, جن کے ابھی ہونے والے ہیں وہ بھی, کہ اگر اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے, اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے, اپنے لائف پارٹنر کو کیسے ٹریٹ کریں گے, سمجھے بات کو, ہے نا. عورت وہ ذات ہے محبت سے ہر چیز قربان کرنے تیار ہو جائے گی. اگر آپ اس پر سختی کریں گے, زبردستی کریں گے, تو ظاہراً آپ کی بات کو مان لے گی, مگر پھر معاملہ اندر کا بگڑ جائے گا. اس لیے عورت کو جتنا ہو سکے محبت سے منانے کی کیا ہو, کوشش ہو. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ صرف عورت کا مرد کا مسئلہ نہیں ہوتا, گھر کے اندر ماں باپ بھی ہیں, بھائی بہنیں بھی ہیں, ان کے ساتھ سب کے ساتھ مل کے ہم کو جینا ہے, تو سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا پڑے گا, سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا پڑے گا. افراط و تفریط نہ ہو. بیٹی کو شکایت ہے, لڑکی کو شکایت ہے کہ میرا شوہر ماں کی سنتا ہے, میری نہیں سنتا. ادھر ماں کو بھی یہی شکایت ہے کہ میرا بیٹا اس کی بیوی کی سنتا ہے, میری نہیں سنتا. اب بتاؤ یہ کس کی سنتا ہے, کس کی نہیں سنتا, اللہ ہی کو بتائے. یہ تھوڑا سا نادان ہے, اس نے تھوڑا سا دکھلاوا کرنا چاہیے, دکھلاوا کرنا چاہیے. ہاں, ہر جگہ پہ صاف سیدھا رہنا مناسب نہیں ہے, کہیں پر مکر کرنا پڑتا ہے, کہیں پر مکر کرنا پڑتا ہے. مثال دو آپ کو, بیوی شوہر میں جھگڑا ہو رہا ہے, آقا نے فرمایا کوئی آدمی آ کر ان کے جھگڑے کو دور کر دے جھوٹ بول کر. کیا بول کر؟ جھوٹ میں بول دیا ایسی کوئی بات جس کی وجہ سے جھگڑا ختم ہو گیا. آقا کا فرمان ہے وہ آدمی اللہ کے یہاں جھوٹا نہیں لکھا جائے گا, کیونکہ معاملہ بگڑ رہا تھا, اس نے جھوٹ بول کے کیا کر دیا, جوڑ دیا. جب دوسرا آدمی آ کر جھوٹ بول کے معاملہ سلٹا سکتا ہے, تو ہم اپنے گھر کے مسائل کو گھر ہی کے اندر رہ کر محبت حکمت سے تھوڑا دماغ استعمال کر کے, کبھی جھکنے کی نوبت آئے گی جھک کے نکل جائیں, کبھی رکنے کی نوبت آئے گی منہ بند کر کے رک جائیں. ہاں, بولنا ہر جگہ ضروری ہے کیا؟ ہر جگہ بولنا کبھی کبھی آدمی کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں. ہاں, بہت سارے کبھی عورت کا بھی منہ چل رہا ہے, آدمی کا بھی منہ چل رہا ہے, تو جھگڑا ہوگا نا اس کے اندر. دونوں میں سے کوئی ایک خاموش ہو جاؤ. ایک بزرگ کے پاس ایک عورت ہے, بولے میرے شوہر کے بہت جھگڑے ہوتے ہیں, کوئی تو بھی تعویذ دو. حضرت نے تعویذ لکھ کے دے دیا, کہا کہ جب بھی شوہر آ جائے نا, اس کو دونوں دانت کے بیچ میں پکڑ لینا. اب جیسے ہی شوہر گھر میں آیا, اس نے تائی پکڑ لی. اس نے بولا کھانا دے, فوراً لا کے کھانا دے دیا. اس نے بولا پانی دے, پانی, بستر لگا دیا. جھگڑا ہی نہیں ہوا, سب خاموش. 3 دن کے بعد عورت گئی وہ بابا کے پاس, بہت بڑے اللہ والے آپ حضرت, ایسا تعویذ تھا کیا بتاؤ, 3 دن سے ابھی تک جھگڑا ہی نہیں ہوا. تو اللہ والے تھے, کہنے لگے تیرے کو مشق ہو گئی نا 3 دن میں؟ بولے ہاں ہو گئی. آپ تعویذ پھینک دیں. حضرت بولے کچھ تو بھی لکھا ہوا ہے نا اس کے اوپر؟ ارے کچھ نہیں لکھا ہے اس کے اوپر, وہ تیرا منہ بند کرنے کے لیے دیا تھا. منہ بند ہو گیا نا, سارے جھگڑے ختم. اب ٹھیک ہے, اس کے تو منہ میں تعویذ ڈال دو. ہم کیا کریں گے معلوم ہے کیا, ہمیں نا پان کھا کے چل جائے گھر پہ. کبھی کبھی آدمیوں کا بھی منہ بہت چلتا ہے, اس کی وجہ سے نا گھر میں انتشار ہوتا ہے. اور پتہ ہے نا اللہ نے عورت کو کیوں بنایا پتہ ہے؟ اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے مردوں کو پیدا کیا, ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے. مردوں کو پیدا کیا, مرد کے لیے عورت بنائی, تاکہ مرد عورت کے پاس جا کر سکون حاصل کرے. کیا حاصل کرے؟ سکون. دن بھر کا تھکا مارا, محنت مزدوری سے پریشان, پسینے میں شراب, اور وہ گھر آ رہا ہے, اس کو ایسا گھر میں ماحول چاہیے نا کہ اس کی بیوی کی ایک مسکان اس کی تھکان اتار دے. اگر یہ ہو کہ نا گھر جنت ہے. گھر کیا ہے؟ جنت ہے. اس کی زندگی سمجھ لو خوشگوار ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, الدنیا کلھا متاع,
پوری دنیا کی ساری چیزیں ساز و سامان ہے. ان ساز و سامان میں وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، ان ساز و سامان میں سب سے بہتر نعمت جو کسی کو ملی ہے وہ نیک بیوی ہے. وہ نیک بیوی ہے جو اس کے ساتھ خوشگواری کے ساتھ زندگی گزار رہی، نوک جھوک کچ کچ کٹ کٹ نہیں. یہ تو معلوم پڑا گھر سے باہر سے آدمی ایک دم فری مائنڈ آیا تھا، گھر میں آ کے ٹینشن میں آ گیا، گھر میں آ گیا. حالانکہ سکون کی چیز، بابا آدم کو اللہ نے پیدا کیا جنت میں. بتاؤ نا، ہم میں سے کسی کو جنت میں ڈال دے تو کوئی بولے گا کہ نہیں ہم کو دنیا میں رہنے کا، چھوڑو یہ دنیا کے جھمیلے، جائیں گے جنت میں مزے کریں گے. بابا آدم کو اللہ نے جنت میں ڈال دیا، اس کے بعد بھی ان کا جی نہیں لگا. شروع میں لگتا تھا چلو تھوڑا سا نہرے، تھوڑے سے باغا، تھوڑے سے پھل، کب تک کھائیں گے، کب تک پھریں گے، کوئی ہونا نا زندگی میں، کوئی تو ہونا دل لگانے کے لیے. اللہ سے مانگا، اللہ نے ہوا دے دی. یعنی بغیر ہوا کے، بغیر بیوی کے بابا آدم کا جی جنت میں نہیں لگا. آپ سوچیں اس دنیا میں بغیر عورت کے کیسے جی لگے گا. یعنی سکون کی چیز کیا ہے؟ اللہ نے فطرت ہے بھائی، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، غور کرو اس کے اوپر. فطرت ہے، فطرت. اللہ نے اسی فطرت پر مردوں کو عورتوں کو بنایا ہے. مرد کو عورت کی ضرورت پڑے گی، عورت کو مرد کی ضرورت پڑے گی. بس مینٹین کر کے جینا ہے، خوشگوار ماحول بنا کے گھروں کے اندر زندگی گزاریں، گھر جنت بن جائیں گی. اس کا ایک آسان نسخہ دے دو، گھر میں تعلیم کے حلقے شروع کرو. اتنا مجمع بیٹھا ہے نا، سب کے سب ارادہ کریں انشاءاللہ کہ اپنے اپنے گھروں میں جا کر تعلیم کے حلقے، منتخب حدیث، فضائل اعمال اور 5 اعمال کے ساتھ قرآن کا سیکھنا سکھانا بھی ہو، کتاب کا پڑھنا بھی ہو، صفات کا مذاکرہ بھی ہو، تشکیل بھی ہو، دعا بھی ہو، مشورہ بھی ہو. ایسے 5 اعمال کے ساتھ گھروں میں آدھا گھنٹہ کم سے کم تعلیم کریں. یہ جو اللہ اس کے رسول کی باتیں گھر میں آئیں گی نا تو اس کے اثرات پیدا ہوں گے. بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی حاملہ عورت تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ رہی، اللہ اس کے رسول کی بات کو سن رہی نا، تو اس تعلیم کا نور منتقل ہو کر بچہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا، بچے کو اس کا فائدہ پہنچے گا. اس کے لیے گھروں میں تعلیم کے حلقے. اور کوشش کریں کہ مردوں کی اسے جماعتیں جاتی ہے نا، ایسے مرد اور عورت دونوں مل کے بھی جماعتیں جاتی ہے. یعنی 5 مرد ہیں، ان سے متعلق 5 عورتیں. آدمی اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ جا سکتا ہے. ایسے 5 6 جوڑوں کی 3 دن کی جماعتیں جاتی ہے اللہ کے راستے میں. اس کے بھی بہت اثرات ہوئے ہیں. بہت سارے ایسے بھی جوڑوں کی شکایتیں، ہمارے گھر میں فتنے ختم ہی نہیں ہو رہے، جھگڑے ختم ہی نہیں ہو رہے. ان سے کہا گیا بھئی آپ ذرا سا 1 دن لگا لو، 2-3 مرتبہ. 3 دن لگ گئے، 2-3 مرتبہ 3 دن لگ گئے. پھر انہوں نے آ کر کہا ہم کو 10 دن جانا ہے. 10 دن بھی لگ گئے، چلہ بھی لگ گئے. مستورات میں گھر کا ماحول بالکل جنت بن گیا، جنت بن گیا. اور اگر نہیں تو پھر حالات برداشت کرتے رہو. پھر ہاں وہ ایسا ہو جاتا ہے، یہ وہ لڈو ہے جو کھا کر بھی پچھتائے، نہ کھا کر بھی پچھتائے. ہم تو چاہتے ہیں کہ سب کی دنیا کیسی بنے؟ جنت بنے، جنت. اگر عورت اچھی ہے تو جنت ہے. اور عورت اچھی کب ہے؟ جب مرد اس کے ساتھ اچھا ہے. اسی لیے آخری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بائی پسلی سے بنی ہے. کیسے بنی ہے بھائی؟ پسلی کیسی ہوتی ہے؟ سیدھی ہوتی ہے کیا؟ ٹیڑھی ہوتی ہے. وہ کیسی ہوتی ہے؟ ٹیڑھی. اس کو تم سیدھا کرنے کے چکر میں پڑیں گے نا، ٹوٹ جائے گی. اور اگر اس کو تم چھوڑ دو گے تو پھر ٹیڑھی ہو جائے گی. تو کیا کرو؟ پکڑ کے رکھو. آسان طریقہ، پکڑ کے رکھو اس کے ساتھ، محبت کے ساتھ. عقل میں عورت کو اللہ نے تھوڑا سا کم بنایا ہے، ناقص العقل بنایا ہے. وہ اللہ نے بنایا، کیا کر سکتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے. اور مرد کو عورت کے اوپر نگہبان بنایا. الرجال قوامون علی النساء. تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عورت کو سنبھال کے لے کے چلے، اپنے گھر والوں کو بھی سنبھال کے لے کے چلے. ایسا معاشرہ قائم ہوگا تو خیر و عافیت ملے گی. اس لیے کوشش کریں گے بھائی سارے کے سارے انشاءاللہ سنت کے مطابق نکاح بھی کریں گے، سنت کے مطابق آداب کی رعایت کے ساتھ زندگی بھی گزاریں گے انشاءاللہ. کرتے نہیں ہیں؟ اب جن کے ہو گئے وہ کیا کریں گے؟ اپنے بچوں کے نکاح کریں گے سنت کے ساتھ. آسان طریقہ. ضروری نہیں کہ اپنے نکاح سنت کے ساتھ ہو. ہمارا جیسا ہو گیا سو ہو گیا، مگر اپنے بعد والوں کا نکاح ہم کیسا کریں گے؟ سنت کے ساتھ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں کتنے نکاح ہیں؟ 4 نکاح ہیں. اس میں ایک مسئلہ سن لیں. نکاح میں خطبہ یہ سنت ہے مگر سننا اس کا واجب ہے. ایک دوسرا یہ جتنے بھی نکاح میں وکیل لوگ ہیں نا، وکیل لڑکی کی طرف سے جو اجازت لے کر آئے ہیں وکیل، پہلے ان سے ہم پوچھیں گے کہ آپ نے اپنی موکلہ کو فلاں لڑکے کے نکاح میں اتنے مہر کے عوض میں دیا، تو انہوں نے کیا کہنا چاہیے؟ جی ہاں دیا، جی ہاں دیا. یعنی اس کو کہتے ہیں ایجاب.
اس کے بعد لڑکے سے ہم پوچھیں گے آپ نے قبول کیا، تو اس نے کیا کہنا چاہیے؟ میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا، یہ پورا جملہ ہے وہ. اب ساتھ میں الحمدللہ بھی لگا دیں تو اچھی بات ہے، اس لیے کہ الحمدللہ ہی آدمی قبول کرتا ہے نا، بہت خوش ہوتا ہے وہ قبول کرتے وقت میں. اور صرف لڑکی ہی قبولیت میں نہیں آتی ہے بھائی، لڑکی کے کھانے بھی قبولیت میں آتے ہیں، اس کے کپڑے بھی قبولیت میں آتے ہیں، اس کے لیے مکان بھی قبولیت میں آتا، بیمار ہو گئی علاج و معالجہ بھی قبولیت میں آتا، پریشان ہے کسی حال کے اعتبار سے، اس کی دل جوئی، اس کی دیکھ ریکھ، وہ سب چیزوں کو آدمی ایک ہی جملے میں قبول کر جاتا ہے، الحمدللہ میں نے قبول کیا. سمجھے، بہت بڑا جملہ ہے، لفظ چھوٹے ہیں مطلب بہت بڑے. آ جائے بھائی، پہلے خطبہ ہوگا، خطبے کے بعد میں نکاح شروع ہوگا. الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس نکاح کے وکیل عبدالکریم ولد محمد اسحاق آ جائے بھی، لڑکا محمد عامر ولد محمد عیسیٰ انصاری تشریف لائے. ایک مائک دے دیں ان کے ہاتھ میں، ہے نا، آ جائے ذرا سے مولانا آپ آ جائے. وکیل کون ہے؟ یہ صاحب ہے جناب عبدالکریم صاحب. آپ نے اپنی موکلہ نبیہہ شارمین ہے، نبیہہ شارمین بنت عبدالحمید مومن، ان کو 7,000 روپے مہر معجل نقد کے عوض محمد عامر ولد محمد عیسیٰ انصاری کے نکاح میں دیا. ہاں دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے میاں نوشا فردین ولد علیم شیخ، اس نکاح کے وکیل شیخ رشید ولد شیخ قادر، انہوں نے اپنی موکل اشمیرہ بنت اعجاز شیخ کو 5,500 روپے مہر معجل نقد کے عوض آپ کے نکاح میں دیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. بھائی دعا فرما لیں، آئندہ کے لیے یاد رکھے اگر کہیں بھی نکاح ہو تو لڑکے والے تھوڑے سے کھجور لے کے آیا کریں، ہم کو نہیں، تھوڑا سا اڑا دینے میں سنت ادا ہو جاتی ہے. نکاح کی سنتوں میں ہے کہ نکاح کے بعد چھوارے اڑا دیے جائے. اب وہ کیوں اڑا دیے جائے پوچھنے کا تو اللہ کے نبی سے پوچھ لینا. نبی علیہ السلام کی سنت ہے، ہم تو لکیر کے فقیر ہیں. جیسا اللہ نے کہا، جیسے نبی علیہ السلام نے بتایا وہ کریں گے، اور جن چیزوں سے روکا اس سے رک جائیں گے. آسان سی بات. ٹھیک ہے، دعا ہوگی بھائی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے معدل فرما، تمام تر کوتاہیوں سے درگزر فرما، عفو کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا، درگزر کا، معافی کا معاملہ فرما. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کو اپنے سے راضی فرما لے، اپنے رضا والے اعمال میں مشغول فرما، اپنے ناراضگی والے اعمال سے محفوظ فرما.
یا اللہ یہاں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، یا اللہ اس مجلس میں ہوئے تمام نکاحوں کو قبول فرما، یا اللہ زوجین میں، دونوں خاندانوں میں، بلکہ سارے خاندانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما، آپس میں محبت و مودت پیدا فرما، یا اللہ شوہر کو بیوی کے، بیوی کو شوہر کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جیتے جی دنیا ہی میں سب کے گھر کو جنت نما بنا دے، یا اللہ گھر میں خیر و عافیت عطا فرما، یا اللہ روز کی یا اللہ جھگڑے فساد سے، کٹ کٹ سے یا اللہ تمام مسلمانوں کے گھروں کو محفوظ فرما، یا اللہ سکون والی زندگی عطا فرما، یا اللہ باہر سے تھکا ہوا مرد گھر میں آئے یا اللہ سکون کی سانسیں بھی نہیں لے پاتا، یا اللہ گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، یا اللہ تمام جھگڑے فساد کو ختم فرما، یا اللہ اتفاق و اتحاد، محبت و مودت پیدا فرما، یا اللہ نرمی عطا فرما، غلطی پر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، کسی سے غلطی ہو جائے یا اللہ معاف کر دینے کی توفیق عطا فرما، زبان درازی سے، سخت لہجوں سے، سخت جملوں سے یا اللہ دل توڑ دینے والے جملوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ اسلامی معاشرہ سارے عالم کے بسنے والے تمام ایمان والوں کی زندگیوں میں زندہ فرما، یا اللہ ہر قسم کی بدعات سے، خرافات سے، رسوم سے، رواجات سے ہم سب کی ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، یا اللہ ان نکاحوں کو تیرے دین کے سچے خدام کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنا، یا اللہ جتنے بے نکاح بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کے لیے بہترین جوڑوں کے انتظام فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں اپنے فضل اپنے کرم سے یا اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا، یا اللہ ماں باپ کا فرما بردار بنا، یا اللہ ماں باپ کو بھی اپنے اولاد کے حقوق ادا کرنے کی، ان کی دینی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمارے اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے جاری وہ ساری فرما، یا اللہ ہم سب کا اپنے گھر کی مستورات کو لے کر تیری راہ میں نکلنا اور بار بار نکلنا آسان فرما، یا اللہ نکاح کے مبارک موقع پر تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر تجھ سے مانگی ہے وہ خیر ہم سب کو عطا فرما، جن شرور و فتن سے پناہ چاہی ہے ان شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے بے انتہا قبول و منظور فرما، جزا اللہ عنا محمد علیہ الصلاۃ والسلام ما هو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں آپ لوگوں سے درخواست کی جاتی ہے جلد سے جلد اپنی ضرورت سے فارغ ہو